سب گھرانہ نور کا، یہ سرکار غوث پاک نبی کی آل ہے، ان کی ماں فرماتی ہے چہرہ اس قدر منور کہ میرا گھر جگمگا اٹھا۔ اللہ کی قسم سب ذرا ذہن کو اور قریب کرے، حضرت سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ولادت کے دن سے ایک روز پہلے میرے خواب میں کائنات کے سرور معراج کے فضا نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں ابو بکر صدیق کے، عمر فاروق کے، عثمان غنی کے، مولا علی کے میری خواب میں تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابو صالح تیرے گھر جو کل بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ بچہ میرا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے۔ سبحان اللہ، محبوب ہے، اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، اور جس طرح تمام انبیاء میں میرا رتبہ بلند و بالا ہے اسی طرح تمام ولیوں میں تیرے اس بیٹے کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ ذرا غور کریں حضرات محترم، نعرہ تکبیر، آواز کو بلند کریں، نعرہ رسالت، پیغام غوث اعظم، پیغام غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد زندہ باد۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ حضرات محترم دن گزرتے گئے، آپ تاریخ کو بہت سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ایک تاریخ کو سرکار غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوتی ہے حضرات، اور وہ روزے سے رہتے ہیں، یہ تو آپ سنتے آ رہے ہیں۔ اب ذرا اس تاریخ کو الگ طریقے سے سنیے اور آگے بڑھتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ میں آپ کو سناؤں جو عام نہیں، پڑھے تو تمام علماء ہیں اور ہم سے زیادہ پڑھے ہیں، لیکن حضرات محترم عام نہیں ہے، ان تاریخ پر میری نظر ہے ابھی، اور میں وہ تاریخ آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرات ذرا غور کریں، حضرت سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک رات اپنے بیٹے عبدالقادر کو سینے سے لگائے سوئی۔ غور سے سنیے گا، کیا بولی؟ میں اپنے بیٹے عبدالقادر کو سینے سے لگائے سوئی تھی، رات میں نصف حصہ جب گزر گیا میری آنکھیں کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ عبدالقادر میرے پاس نہیں ہے، بستر سے غائب ہے۔ میں داہنے جانب ہاتھ پھیلائی، میرا بیٹا نظر نہیں آیا، بائیں جانب ہاتھ کو پھیلائی، میرا بیٹا نظر نہیں آیا۔ میں حیران تھی کہ میرا بیٹا عبدالقادر گیا کہاں؟ آخر میں حضرت سیدہ محبوبہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں کچھ دیر تک اسی کوشش میں، اسی خیال و بیم میں رہی۔ اس کے بعد جب میں اپنے پائتے کی جانب ہاتھ کو بڑھاتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا عبدالقادر میرے پائتے میں اپنا سر رکھے سویا ہوا ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو ذہن میں رکھیے، بات آگے اگر بڑھاؤں تو یہ ذہن سے بات نکل جائے گی، لیکن حضرات اس بات کا خلاصہ میں پہلے کیے دیتا ہوں۔ مورخین لکھتے ہیں، حضرت علامہ طبری اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 16 سال کی ہے۔ سرکار غوث پاک کی والدہ محترمہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ ایک روز اپنے بیٹے حضرت عبدالقادر جیلانی سے پوچھ رہی ہے، اے عبدالقادر، ہر روز میں تجھے اپنے سینے سے چنچا کر تجھے جھوٹ ملاتی تھی، لے کر سو جایا کرتی تھی، لیکن ایک رات ایسا ہوا کہ میں اپنے سینے سے لگا کر تجھے لے کر سوئی تھی، لیکن جب تیری آنکھ کھلی تو تم وہاں موجود نہیں تھے۔ میں داہنے جانب ہاتھ پھیلائی، تم نظر نہیں آئے، بائیں جانب ہاتھ پھیلائی، تم نظر نہیں آئے۔ جب پائتے کی جانب دیکھا تو اے عبدالقادر، میرے پائتے میں تم جا جا کے لے تھے۔ اے عبدالقادر، مجھے بتاؤ نا آخر معاملہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم ذہن کو قریب کرے۔ باپو کو اگر یہاں پر کھولوں تو الگ الگ راہیں ہموار ہو جائیں گی کہ 16 سال کی عمر شریف میں سرکار غوث پاک کی ماں پوچھ رہی ہے تو 1.5 سال 2 سال کی جس وقت عمر شریف ہے سرکار غوث پاک کی ان ایام کے بارے میں ذرا سوچ کر دیکھیں حضرات، کیا ہمارے بچے 2 سال میں جو کرتے ہیں 16 سال کی عمر میں بتا پائیں گے؟
अरे बोलिए ना, है ना? बता पाएंगे? नहीं, बता नहीं पाएंगे। लेकिन खुदा की कसम ये गौसे पाक अल्लाह के ऐसे मुकर्रम बंदे हैं, ऐसे मकाम नाज पे रब ने इन्हें फायदा किया है कि 2 साल 1.5 साल की उम्र शरीफ में जो वाक़या हुआ, 16 साल की उम्र शरीफ में माँ पूछ रही है, ए अब्दुल कादिर तुम गए कहाँ थे? मैंने तलाशा लेकिन तुम कायदे में थोड़ी देर के बाद नजर आए। ए अब्दुल कादिर आखिर मामला क्या था? तो एक सुन्नियों, एक दीवानों, एक गज़वियों, एक अशरफियों, एक कादरियों, एक चिश्तियों, एक सहरवर्दियों, अपने मुकद्दर पर जितना नाज करो रब है। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अम्मी जान मैं हर रोज आपके सीने से लगकर सोता था, आपका दूध पीता था। एक दिन आपकी आंखें नहीं खुली थी, मेरी आंखें खुल गई, मेरे ज़हनो फिक्र में ख्याल आया, ए अब्दुल कादिर माँ के सीने से लगे सोए हो, जन्नत में टहलने कब जाओगे? जन्नत में टहलने कब जाओगे? सरकार गौसे पाक रोशन ज़मीर फरमाते हैं कि अम्मी जान जब मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं जन्नत की क्यारियों में जाकर टहलाऊं, जन्नत के बागात में जाकर टहलाऊं, तो ए अम्मी जान मैं आपके बगल से उठा, आपके सीने के करीब से उठा, आपके पायजे में आ गया, आपके कदमों पे अपना सर रखा और जैसे ही आपका बेटा अब्दुल कादिर ने आपके कदमों पे सर रखा है, आपके कदमों की बरकत से आपका बेटा अब्दुल कादिर जन्नत का बाप हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत और उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे आज़म, पैगामे गौसे आज़म, गौसुल फ़रात अल फ़ैज़, हज़रत अल्लामा मौलाना अताउल्लाह रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा गौर करें, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं माँ के कदमों पे सर रख करके जब सोया ना तो मैं जन्नत की क्यारियों में टहलने लग गया। अल्लाह अकबर, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब जरा बड़ी तेजी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। शायद आपकी आंखें माहिर वेदो कुरान फाज़िल संस्कीर हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा व मौलाना इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला की ज़ियारत को तरस रही है, तो घबराइएगा मत। बड़ी तेजी के साथ मैं अपने आखिरी मरहले की तरफ पहुंचने वाला हूं, इसलिए हज़रात बहुत जल्द आपके सामने मैं माहिर वेदो कुरान ग़ज़्वे दौरा खतीब हिंदो नेपाल आपके सामने में तशरीफ लाएंगे। लेकिन इससे कबल कुछ देर मुझे और बर्दाश्त कीजिए। सुनिएगा, कितने लोग नहीं सुनिएगा हाथों को बुलंद कीजिए। हाँ माशाअल्लाह, 2-4 लोग हैं जो नहीं सुनेंगे। अल्लाह ताला सलामत रखे। सारे लोग हाथों को फिजाओं में लहराइए और मचल कर बोलिए या अल-मदद, या अल-मदद। अब जरा हमको करीब करें सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 4 साल, 8 साल, 9 साल, 11 साल, 12, 16, 18, ये ऐसे ऐसे मोड़ हैं जिन तारीख को मैं बयान करने लगूं तो सुबह हो जाए। लेकिन हज़रात बड़ी तेजी के साथ मैं 18 साल की उम्र शरीफ तक पहुंचता हूं। सरकार सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र शरीफ 18 साल की हुई जब कितने साल? सारे लोग बाबा से बलम कितने साल? 18 साल की हुई। एक बैल के पीछे पीछे और एक रिवायत ये मिलती है कि सरकार गौसे पाक किसी फकीर घराने में पैदा नहीं हुए, किसी गरीब घराने में पैदा नहीं हुए। सरकार गौसे पाक का खानदान अल्लाह अकबर इतना अमीर था, इतना कबीर खानदान था कि सैकड़ों भूखे सुबह शाम सरकार गौसे पाक के दर पे आया करते। इतने अमीर थे सरकार गौसे पाक। तो वो खेत में जा रहे थे,
आगे आगे बैल जा रहा, पीछे पीछे गौसे पाक जा रहे हैं। खुद सरकार सज्जदुना गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जैसे ही उस बैल के पीछे पीछे चला, अचानक वो बैल मुड़ा, अल्लाह ने उसे कुव्वते गोयाई अता फरमा दी। वो मुड़कर मेरी जानिब देखा और देखकर कहता है अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे मेरे पीछे पीछे चलने के लिए पैदा नहीं किया है, बल्कि दीने मदीन को जिंदा करने के लिए पैदा किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जरा मचल कर बोले सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर, मेरे पीछे पीछे चलने के लिए रब ने पैदा नहीं किया तुझे, दीने मतीन की रूह को जिंदा करने के लिए रब ने तुझे पैदा किया है। अल्लाह अकबर। जैसे ही ये वाक़या पेश आया, पलट कर वालिदा मोहतरमा के हुजूर आए। सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र शरीफ में अम्मी जान से कह रहे हैं, ए अम्मी जान, मुझे बगदाद दारुल उलूम जामिया निजामिया में पढ़ने जाने की इजाजत मरहमत फरमा दीजिए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा लहकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे पाक 18 साल की उम्र शरीफ में माँ की बारगाह में आ रहे और फरमाते अम्मी जान, बगदाद शरीफ में एक दारुल उलूम है जिसका नाम जामिया निजामिया है। ए अम्मी जान, इल्मे दीन हासिल करने के लिए मुझे जाना है, इसलिए आप मुझे इजाजत दे दें। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक की वालिदा मोहतरमा हजरत सज्जदा उम्मुल खैर फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराकर अपने बेटे हजरत अब्दुल कादिर को बगदाद शरीफ जाने की इजाजत दे देते। इस सफर को अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर बगदाद पहुंचने तक ही सिर्फ बयान करूं तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन हज़रात मोहतरम बड़ी तेजी के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूं। सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा मोहतरमा से जब इजाजत होने लगे, रुखसत होने लगे, तो उनकी मां फरमाती अब्दुल कादिर, मेरे करीब आओ, मेरे करीब आओ। सरकार गौसे पाक अपनी वालिदा मोहतरमा के करीब जाते थे। मां ने 40 दिरहम दी, सदरी में सिल दी। रिवायत में अशरफियां दी गई जो सदरी में सिल दी गई। और माँ फरमाती है, बेटे अब्दुल कादिर, कोई भी सूरत पैदा हो जाए, कैसे भी हालात पैदा हो जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, माँ की वसीयत को सुनते हैं, चल देते हैं। ये वाक़या बड़ा मशहूर है कि डाकू ने पूछा क्या है, तो सरकार गौसे पाक फरमाते अशरफियां हैं। वो अशरफी देखकर वो 40 डाकू सरकार गौसे पाक के हाथ पर तौबा करते हैं। मुअर्रिखीन लिखते हैं उन 40 डाकुओं को अल्लाह ताला ने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने अपने वक्त का वली कामिल बना दिया। अब जरा गौर करें, जब सरकार गौसे पाक रदियल्लाहु ताला बगदाद शरीफ पहुंच गए, रास्ते की तमाम बातों को छोड़िए, बगदाद शरीफ पहुंचे। दारुल उलूम जामिया निजामिया में मेरे सरकार गौसे पाक 7 साल दरस निजामिया में इल्मे फिक़ा, इल्मे हदीस, इल्मे नाहव वगैरह वगैरह, इल्मे तफसीर हासिल करते हैं। कितने साल? 7 साल, 7 ईयर्स। कितने साल बोलिएगा? सारे लोगों की आवाज आनी चाहिए। कितने साल? 7 साल और 18 साल दोनों जोड़े कितने हो गए जी? 25 साल। सबकी आवाज आनी चाहिए भैया, सबकी। कितने साल? 25 साल। 18 साल की उम्र शरीफ में यहाँ आए, 7 साल पढ़े, और 7 साल जब पढ़े, ये 18 और 7 को मिलाए तो कितने हुए? 25। अब 25 साल की उम्र में इल्मे हदीस की सनद लेकर जब सरकार गौसे पाक इल्मे बातिनी के लिए मदाइन में जंगलों की तरफ रवा दवा होते हैं। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, ये मदाइन के जंगलों में सरकार गौसे पाक गए तो 25 साल जंगलों में गुजार दिया है, और 25 साल के बाद फिर बगदाद शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 इधर और 25 इधर कितने हो गए? 50 साल। अब 50 साल की उम्र शरीफ है सरकार गौसे पाक की। बड़ी कीमती बात, बहुत जल्दी मेरी गुफ्तगू खत्म हो रही है।
بہت قیمتی باتیں لے کر آپ کی رخصت ہونے والا ہوں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں عریضہ پیش کیا، مولا میری نفتی کہاں ہے؟ میں کہاں جاؤں؟ کس جگہ پر جا کر علم اسلام کو بلند کروں؟ خداوند قدوس کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، الہام نازل ہوتا ہے، اے عبد القادر بغداد تمہارے لیے، یہ شہر بغداد تمہارے لیے ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نانا نانا مولا بغداد میں نہیں رہتا، مولا بغداد میں اوباش لوگ رہتے ہیں، بغداد میں جھوٹے فریبی مکار لوگ رہتے ہیں، مولا اس بغداد میں مجھے نہیں رہتا. میں نے پہلے کہا وہ تاریخ جو ہم نے بیان کیا ہے نا حضرات محترم، اس تاریخ کو ذرا اور تفصیل سے بیان کرتا تو شاید یہ جملہ بھی آپ کے ذہن و فکر میں سمو جاتی حضرات. لیکن حضرات آپ دانشور ہیں، ان جملوں کو سمیٹنے کی آپ کوشش کیجئے، اس دامن میں جگہ دینے کی کوشش کیجئے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مولا بغداد نہیں کہیں ہے. بارگاہ خداوندی سے آواز آتی ہے، عبد القادر بغداد والوں کو تیرے لیے پیدا کیا. اللہ اللہ ذرا بولیے نا سبحان اللہ، اور ذرا جھوم کر بولیے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مولا بغداد ہی اگر میرے لیے ہے تو ٹھیک ہے، میں بغداد میں رہوں گا، لیکن میری بھی کچھ شرطیں ہیں. سبحان اللہ، میری بھی کچھ شرطیں ہیں. اب ذرا یہاں پر اس جملے پر غور کرے. یہاں پر کچھ لوگ ایمان سے بھٹک جاتے ہیں. ارے اللہ کا بندہ اور اللہ کی بارگاہ میں شرط پیش کرے، خدا کی قسم سے ہم کو قریب کرنا صاحب. اللہ تعالیٰ نے سرکار غوث پاک کو ایسے مقام ناز پہ فائز فرما دیا تھا کہ سرکار غوث پاک ناز فرماتے تھے اور اب اپنے بندے کے ناز اٹھایا کرتے ہیں. واہ سبحان اللہ. ناز کو اٹھایا کرتا تھا. اور کیوں نہ ہو حضرات محترم، سب یہ ناز کرنے والے حق رکھتے ہیں، کیونکہ پوری زندگی کو گوا دیا، پوری زندگی کا خاتمہ رب کی رضا کے لیے کر دیا. تخت و تاج ہے اسے بھی ٹھوکر مار دی، دولت و جاہ ہے اسے بھی ٹھکرا دیا. تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ تخت و حکومت چھوڑ دیا سب، آنا چھوڑ دیا. آپ لوگ بولیے، شعر پڑھ رہا ہوں، بات کو مکمل کرنا ہے مجھے. تخت و حکومت چھوڑ دیا سب، مال و خزانہ چھوڑ. اور تھوڑی سی آواز آپ کی بلند ہو جائے تاکہ میرا شعر مکمل ہو جائے. میں آپ کو پریشان نہیں کرنا، میں بیدار کر رہا ہوں. مقدر آپ کی جگہ رہا ہوں، خدا کی قسم آپ سمجھ لیں کہ مقدر جگانے کی رات ہے. تخت و حکومت چھوڑ دیا سب. یہ آپ کی جیسی آواز میری آواز پھٹی ہوئی پھٹے ہوئے آواز کی طرح، لیکن میں عشق میں پڑھ رہا ہوں. اسے سنیے انشاءاللہ دل گدگدا جائے گا. تخت و حکومت چھوڑ دیا سب، مال و خزانہ چھوڑ. تخت و حکومت چھوڑ دیا سب، مال و خزانہ چھوڑ دیا. کہ تخت و حکومت چھوڑ دیا سب، مال و خزانہ چھوڑ دیا. عشق نبی میں، عشق نبی میں دیوانوں نے، عشق نبی میں دیوانوں نے، عشق نبی میں دیوانوں نے راج گھرانہ چھوڑ. عشق نبی میں دیوانوں نے راج گھرانہ چھوڑ دیا. عشق نبی میں دیوانوں نے راج گھرانہ چھوڑ دیا. سرکار سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں مولا اگر بغداد میں مجھے رہنا ہی ہے تو میری 70 شرطیں ہیں.
زور سے سارے لوگ کتنی شرطیں 70 شرطیں. اب ذرا غور کریں حضرات محترم, 2-4 شرطیں تو مجھے یاد ہے لیکن اتنی آسانی سے بتاؤں گا نہیں. محبت سے ذرا ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. ذرا غور سے سنیں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مولا میری 70 شرطیں ہیں. آواز آتی ہے عبد القادر تو بغداد میں رہنے کے لیے تیار ہو جا, میں تیری ہر شرطوں کو 70 مرتبہ کہہ کے قبول کرتا ہوں. 70 مرتبہ قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کی سرزمین پر خدا کی قسم ذرا ذہن کو قریب کریں گے ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. اب یہ 70 شرطوں میں سے ایک شرط بڑی آسانی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں, بقیہ شرط وقت ملا تو بتاؤں گا. اب ذہن کو قریب کریں حضرات, وہ بغداد کی سرزمین ہے. یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ شرطیں کیا ہے, ایک شرط بیان کرنے کے لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. اس عمر کو جب سرکار غوث پاک کی عمر 77 ایئر ہے, کتنے سال, 77 سال. کتنے سال, 77 سال کی عمر شریف ہے حضرات محترم. تب میرے سرکار سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگوں, میں نے جو رب کے حضور 70 شرطیں پیش کی تھی, ان 70 شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے. ایک شرط سنیے گا, خاموش مت رہیے گا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے گاڈ گفٹ سے کم نہیں ہے, اس لیے آپ محبت سے سنیے گا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں, میں نے رب کعبہ کے حضور 70 شرطیں پیش کی تھی, رب تعالیٰ نے ہر شرطوں کو 70 مرتبہ کہہ کر قبول فرمایا. ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ ہے, میں نے رب کے حضور عرض کیا تھا اے پروردگار عالم, رہتی دنیا کا میرا چاہنے والا چاہے جیسا ہو, اسے اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے. اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ. ذرا غور کریں, سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مولا میرے ایک چاہنے والوں کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ہو جائے. مطلب کیا حضرات محترم, چاہے ہم جیسے, لیکن غوث پاک کے ماننے والے اور جیسوں سے مراد یہ مت سمجھنا کہ شرابی ہو, یہ مت سمجھنا کہ کبابی ہو, ورنہ حضرات محترم محبت سے سارے بولے یا رسول اللہ, ذرا اور بولے یا رسول اللہ. حضرات محترم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بہت سیدھی سی بات میں آپ کو سمجھا کر اپنی گفتگو کا اختتام کروں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا حضور سینکڑوں لوگوں کو, او بھائی صاحب السلام علیکم, ارے خیریت سے ہے نا. دیکھیے یہاں پہ گڑبڑ کیجئے گا تو ہم دعا دے دیں گے, جب دعا دے دیں گے تو حضرات محترم آپ سمجھ سکتے ہیں. مجھ سے بولوائیے نہیں, میں بولوں گا نہیں, ہے نہیں. محبت سے تھوڑی دیر آپ مجھ پر کرم فرما دیجئے اور اپنے آقا سرکار غوث پاک کی بات کو اپنے ذہن و فکر میں اتار لیجئے. انشاءاللہ یہ باتیں دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور میدان محشر میں. حضرات محبت سے سارے لوگ ایک مرتبہ بولے سبحان اللہ. ذرا غور کریں حضرات محترم, سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا حضور جہاں سینکڑوں ہزاروں کروڑوں لوگوں کو آپ نے اپنا مرید بنایا, وہاں پر مجھے بھی اپنا مرید بنا لیجیے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ٹھیک اور میں تمہیں بھی مرید بنا لیتا ہوں, اس میں بڑی بات کیا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے حضور مرید بننے سے پہلے میری 2 شرطیں. غور سنیے اس نے کیا کہا, دیکھیے ایک بھی نعرہ لگائیے, حضرت کی تشریف آوری ہو رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت اور مائے اہل سنت غوث الفرائض حضرت علامہ و مولانا ابراہیم رجا چترویدی جنک پور دھام نیپال. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
آپ لوگ اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ اب حقیقتاً میری آخری بات ہے، اس لیے حضرت تشریف لے آئے ہے نا، اب ان کے سامنے میں کیا بولوں؟ اب آپ سنیے گا کم کم بم چنم پشوانم بھو پنڈتم گوتانم سواہا، اور حضرت ایسے ہیں اس کا ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں رٹ ٹوتا کی طرح بول لیے لیکن ترجمہ نہیں بتائیں گے، مطلب بیان نہیں کریں گے، میننگ نہیں بتائیں گے، لیکن الحمدللہ میں انہیں بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ حضرت کی آج تقریر سنیں گے نا دل باغ باغ ہو جائے گا، ایک ایک لفظ کی میننگ بھی بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہرحال علماء کے چہرے کی زیارت کیجئے، اپنے ایمان کی کھیتی میں ہریالی پیدا کیجئے۔ 2 منٹ میری گفتگو اور سنیے، محبت سے سارے لوگ بولے یا رسول اللہ۔ ذرا غور کریں حضرات، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہا حضور اتنے لوگوں کو آپ نے مرید بنایا ہے، مجھے بھی مرید بنا لیجئے۔ سرکار غوث پاک فرماتے چلو اس میں کون سی نئی بات ہے، میں تجھے مرید بناتا ہوں۔ وہ شخص کہتا حضور میری 2 شرطیں۔ اچھا شرط تو پیش کرے گا؟ کہا حضور میری 2 شرطیں۔ کہا کیا؟ تو کہا دیکھیے حضور میں چور ہوں۔ ارے بولیے نا، میں کیا؟ چور ہوں، مرید تو بنوں گا لیکن چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا اس نے؟ حضور مرید تو بنوں گا لیکن چوری کرنا، زور سے چوری کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ دوسری عادت ایک یہ ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، یہ شراب بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تیری یہ شرط مجھے قبول نہیں ہے۔ آگے بول۔ کہا لیکن حضور مجھے مرید ہونا ہے اور آپ ہی سے ہونا ہے، مجھے ہر حالت میں آپ سے مرید ہونا ہے۔ جیسے ہی اس نے کہا تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے تیری باتیں تو مجھے قبول ہے نہیں، لیکن سن میری ایک شرط ہے، اگر اس شرط کو تو نے قبول فرما لیا تو میں تجھے مرید بنا لوں گا۔ کیا کہا؟ میں تجھے مرید بنا لوں گا۔ کہا اچھا اپنا شرط تو بتائیے، اپنی شرط بتائیے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ میری شرط یہ ہے کہ جب آذان کا وقت ہو جائے تم جہاں بھی رہو وہیں پر کھڑے ہو کر آذان دے دو۔